حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں، جن کی پیدائش ایک معجزے کے طور پر ہوئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 برس کی تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے آ کر حضرت سارہ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا، جو کہ بہت ہی نیک اور فرما بردار ہوگا۔ فرشتوں کی بات سن کر حضرت سارہ ہنس پڑی اور انہوں نے فرشتوں سے کہا، میرے اولاد ہوگی؟ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا، کیا آپ اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہیں، جس کی تم پر رحمت اور برکتیں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری سے بڑے حیران ہوئے کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی تعجب کا اظہار فرشتوں سے فرمایا کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس کھڑی تھیں ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، اور تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کی خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتے ہیں، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے کہا، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا ہونا ہے۔ پھر کہنے لگے، فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ آپ اس پر عذاب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد یعقوب، اور سب کو نیک کیا اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی
اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ صفات میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر شرعی ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی گناہگار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام میں فرماتا ہے، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر جب 40 برس کی تھی تب آپ کی شادی رفقہ سے ہوئی۔ کافی عرصے تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور آپ کے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ آپ نے بڑے بیٹے کا نام آئز رکھا اور دوسرے بیٹے کا نام یعقوب رکھا۔ آگے چل کر آئیس کی اولاد قوم روم کہلائی، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ابراہیم کو بیٹے کی بھی بشارت دی اور پوتے کی بھی بشارت دی کہ ہم بہت جلد اسحاق کی ویران گود کو آباد کریں گے، اور تو اپنی زندگی میں اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھے گا۔ اب 3 بشارتیں جمع ہو گئیں۔ بیٹا پیدا ہوگا، لمبی عمر ملے گی، یعنی بیٹا جوان ہوگا، اور پھر وہ اپنے پوتے کو بھی دیکھے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کریم یعنی عزت والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مطلب یہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی بن نبی تھے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ خود بھی کریم، والد بھی کریم، دادا بھی کریم اور پردادا بھی کریم۔ اس سے بڑھ کر عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے؟